ویلکم بیک. ان فوکس ہیں امبیسڈر منیر اکرم صاحب اور ان کے ساتھ ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی جنجوعہ. وار اسٹریٹجی کی جب ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور جتنا ہمیں نظر آیا ہے, جو ایران نے کلیم کیا آج کہ انہوں نے امریکہ کا F-35 طیارہ جو ہے وہ مار گرایا ہے, تو بریگیڈیئر صاحب F-35 is one of the most sophisticated, very high technology aircraft, one of the best ones. ایسے میں گرا دینا, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک مس کیلکولیشن تھی ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر امریکہ اور اسرائیل کی, یا وہ جانتے تھے تبھی انہوں نے یہ پلان کیا کہ وی نیڈ ٹو ناؤ کرش ایران؟ میرا خیال ہے دے سٹمبلڈ انٹو اٹ, اور یہ منشا تو نیتن یاہو صاحب کی تھی, اور چونکہ امریکہ ان کا دست نگر ہے اور کانگریس میں اے آئی پیک کا بڑا اثر ہے, تو اس وجہ سے دے ٹیگڈ along, انہوں نے تیاری نہیں کی. دے ڈنٹ تھنک دیئر پولیٹیکل اینڈ ملٹری آبجیکٹیوز. انہوں نے اب دیکھیں کہ آپ کے جس کو فوجی اہداف کہتے ہیں, تو وہ ہمارا جو کلاز ویٹس کا کلاسک یہ ہے کہ وار از دا کنٹینویشن آف پالیٹکس بائی ادر مینس. تو وہ کیا پولیٹیکل ہدف تھا ان کا؟ تو وہ اگر ریجیم چینج تھا تو ریجیم چینج انہوں نے کیسے باور کر لیا کہ ڈی کیپیٹیٹنگ اسٹرائک سے ہو جائے گا. انہوں نے کیوں نہیں سوچا کہ گراؤنڈ ٹروپس کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا ان کا ایک ایرر تھا جو اب ان کے آڑے آ رہا ہے. اور کنٹریریلی اسرائیل کا مقصد یہ تھا کہ یہ فار ایور جنگ رہے. نیتن یاہو صاحب جو ہے انہوں نے الیکشنز میں جانے سے وہ حت الوسع گریز کریں گے, اور جب کریں گے تو وہ ہاریں گے, اور ہاریں گے تو جیل جائیں گے, تو وہ تو فار ایور وار کی ان کی منشا ہے. اس لیے انہوں نے اپنی انشورنس کے لیے مائنڈ یو صدرن لیبنان میں بھی ایک فرنٹ کھول لیا ہے, کیونکہ اگر امریکی اس کو فورن جنگ کو روک بھی دیتے ہیں تو وہاں پہ ان کا سلسلہ چلتا رہے. اب یہ ایسیمیٹرک وار ہے. ایسیمیٹرک وار میں جیسے میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ جو سٹیکس ہیں وہ ان کی قابو میں ہوتے ہیں جو انکنونشنل ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہو, کیونکہ وہ اپنی بقا کی جنگ, اور اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے ایسیمیٹری آف ول. امریکنز کی ول کتنی ہے کہ اس کا یہ یورینیم کو ڈھونڈیں, اور کہاں سے وہ ڈھونڈیں گے یہ 400 kg جو 60% افسودہ ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ابو موسیٰ آئیلینڈ کو پکڑیں, خرق کو پکڑیں, اسٹریٹ آف ہورمز میں جا کے بیچ ایڈ کو پکڑیں, وہاں سے بندر عباس اس کے پاس بھی کوئی یورینیم کا, بٹ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ انڈرٹیکنگ. وہ ٹروپس اتنے نہیں ہیں ان کے پاس, فلیٹ تک تو وہ اسکاٹ کر نہیں سکتے جو پہلے وہ کہہ رہے تھے. تو ان کے لیے جو یہ حالات سٹانس ہارڈن ہو رہا ہے ایرانینز کا, بیکاز دے ٹیل از اپ, وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ایسیمیٹرک وار ہے اس میں جس طرح امریکہ ویتنام سے نکلا تھا, صومالیہ سے نکلا تھا, افغانستان سے بھی, تو شاید یہاں بھی ان کا پلہ بھاری ہے, اور وہ کسی حد تک وہ میرے خیال ہے ان کا یہ گمان درست بھی ہے. اوکے, تو جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ خرق آئیلینڈ, دیکھیں ٹروپس تو آن دیئر وے ہیں منیر اکرم صاحب, اور وہ ٹروپس انکریز بھی ہوئے ہیں. اچھا, اور ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایران خلیجی ممالک میں جہاں جہاں امریکی اڈے تھے وہاں پر انہوں نے اسٹرائک بھی کیا, اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں بیکاز یہ امریکی اڈے ہیں. فار ایگزامپل ہائپوتھیٹکلی لیٹس سپوز کہ کسی ایک آئیلینڈ پر وہ اپنے گراؤنڈ ٹروپس اتار دیتے ہیں, کوئی اسپیشل آپریشن کرتے ہیں, what signals does it send to all the other Gulf states? کیا they are okay with it and they're thinking کہ اس کانفلکٹ کے اندر یہ ہو سکتا ہے؟ ان کا اس وقت مقصد صرف یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کسی طرح سے یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے, پیس آ جائے, یا ایران جو ہے اس کی جو جنگی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے, اور ابھی وہ لارجر پکچر کو نہیں دیکھ رہے؟ جی دیکھیں, وہ جو ہمارے جو خلیجی ممالک ہیں, ہمارے دوست ملک ہیں, ان کی پہلے تو یہی خواہش تھی کہ یہ جنگ نہ ہو. جب امریکہ نے جنگ شروع کر دی تو ان کی خواہش تھی کہ جلدی سے جلدی یہ بند ہو جائے اور ہمارے اوپر حملے نہ ہوں. جنگ بند نہیں ہوئی, ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں, اڈوں پہ حملے کیے ہیں ایران نے, پر سویلین دوسرے جو ان کے نیشنل ٹارگٹس تھے ان پہ بھی حملے ہوئے ہیں ایران کی طرف سے. تو اب وہ ایک طرف سے وہ چاہتے ہیں کہ جنگ بند ہو جائے, اسکلیٹ نہ ہو. دوسری طرف سے یہ بھی خواہش ہے کہ اب کیونکہ اب جنگ جاری ہے تو آگے بڑھ کے ایران کی قوت نہ رہ جائے کہ ہمیں پھر یہ اٹیک کر سکتے ہیں. تو ان کی بھی بڑی مکسڈ قسم کی
آبجیکٹیوز ہو گئی ہیں. اوکے. سب میں بڑی ان کے لیے جو مسئلہ اس وقت تو ہے وہ کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے، کیونکہ ان کی تجارت تیل کی بالکل رک گئی ہے. تو اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوانا چاہتے ہیں اور ایران کو منوانا چاہتے ہیں کہ وہ سیز فائر مان لے. اگر وہ نہیں مانتا تو پھر ان کی خواہش یہی ہے کہ جی اس پہ حملے جاری رہیں اور ان کی جو کچھ عسکری طاقت ہے وہ ختم ہو. پر اس میں اگر وہ حملے جاری رہتے ہیں ایران کے اوپر، امریکہ کے اور اسرائیل کے، تو ایرانیوں کی میرے خیال میں آپشن یہ وہ کریں گے، وہ بھی خلیج کے ممالک کی جو آئل فیسلٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ ان پہ بھی حملے کریں گے تو بہت نقصان ہوگا. اور اگر لاسٹنگ نقصان ہوا آئل ٹریڈ میں تو پھر تو قیمتیں، تیل کی قیمتیں $200 پر سے اوپر چڑھ سکتی ہیں اور یہ پوری گلوبل اکانومی پہ امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا. تو یہ سب مسئلے وہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس مسئلے سے کس طرح سے نکلیں. خلیجی ممالک تو بیچارے بیچ میں پھنس گئے. امریکہ اور اسرائیل کا فیصلہ ہے کہ اس جنگ کو ایسکلیٹ کریں یا اس جنگ. اوکے. تو بریگیڈیئر صاحب، جیسے اسٹریٹ آف ہارموز کا ذکر کر رہے ہیں منیر اکرم صاحب، اسٹریٹ آف ہارموز کے لیے اپنی آخری اسپیچ کے اندر صدر ٹرمپ نے تو یہ کہا تھا نا کہ اوپن آٹومیٹکلی، اور کبھی وہ یہ برطانیہ سے بھی کہتے ہیں یا دنیا سے کہتے ہیں کہ جا کر اپنا آئل جو ہے وہ خود گریب کر لو، امریکا از ناٹ گونا بی ود یو، اینڈ اسپیشلی برطانیہ کو وہ کہتے ہیں کہ یو آر ناٹ دیئر وین وی نیڈڈ یو، سو اب آپ جائیں اور خود کر لیں. ہر دفعہ امریکہ سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. What does he mean by کہ automatically it will open؟ یہ کس طرف نشاندہی وہ کر رہے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک ایران اس کو مزید کنٹرول کر سکتا ہے، ہینڈرنس کریٹ کر سکتا ہے؟ دیکھیے وہ کلیئر نہیں ہے امریکی قیادت اس وقت کہ ملٹری آبجیکٹیوز کیا ہوں، اسٹریٹجی کیا ہو. نیول اسکاٹس بھی ان کے وہاں سے گریزاں ہیں وہاں جانے سے، کیونکہ وہاں شیلو اسٹریٹس ہیں. ادھر امریکی جو ڈسٹرائرز ہیں وہ اسکاٹ بھی نہیں کر پاتے، اور ان پہ چونکہ جغرافی ایسی ہے کہ اٹیکس بھی ہو سکتے ہیں وہاں سے. تو اس لیے میرا خیال ہے ان کا یہ نظریہ یہ ہے کہ اتنی ہم اس پہ ایران پہ بمباری کریں کہ وہ مجبور ہو جائے اور وہ خود آئے فرام اے پوزیشن آف ویکنیس اور ریکویسٹ کرے سیز فائر کا. مگر یہ میرا خیال ہے ان کی ایک غلط اسمپشن ہے، اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ آبنائے ہرمز اگر فورسبلی کھولنا ہے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں. ایک وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل اگر اس کو کرتی ہے ویلیڈیٹ، اور چیپٹر 7 کے تحت کوئی ملٹی نیشنل کوئی فورس بنتی ہے، وہ پھر سارے ایران کے ساتھ لڑ کے اس کو کھلوائیں. یا آرٹیکل 51 کے تحت اگر کسی کے ٹینکر پہ حملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ لیگل جو انٹرنیشنل لاء کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی پرابلمز ہیں، کہ وہ اتنا کلیئر نہیں ہے کہ آرٹیکل 51 کے تحت ٹینکر پہ حملہ اور آپ اس پہ حملہ کر دیں. مگر یہ ساری جو آپشنز ہیں دیز آر ویری ڈیفیکلٹ آپشنز، اور آبنائے ہرمز ایسے کھلنے کے ابھی چانسز نظر نہیں آ رہے. اب اس میں دو رول ہیں، ایک رشیا کا، چائنا کا. چائنا کی تیل کی ترسیل کے حوالے سے ان کی ڈیپینڈنس لگ بھگ 1.5 بلین بیرلز ہے ایران پہ، اور 20% یہ لے رہے ہیں گلف سے. اس کے بعد ایران سے بھی رشیا پہ بھی ان کی ڈیپینڈنس ہے. تو چائنا وٹ رول انویزیج کرتا ہے، اور پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں ان میں درمیان میں آپس میں کوئی کانگروینس بھی ہے، کیونکہ ناؤ رول آف چائنا ول کم انٹو پلے. کیونکہ وہاں پہ امریکہ تو اس وقت الیکشن ایئر ہے، $4 پر گیلن پہ اس کی آئل پرائسز چلی گئی ہیں، لوگ پریشان ہیں امریکہ میں. کیلیفورنیا میں تو $6 پر گیلن پہ جا چکی ہیں. تو اس لیے وہ تھوڑے مضطرب تو ہیں، اور وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے، مگر وہ سفر بھی نہیں ڈالنا چاہتے. اگر وہ ڈالیں گے تو اس کی الیکٹورل کاسٹ ہوگی ڈومیسٹکلی. تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی کوائلیشن کچھ کرے کچھ دنیا کے ممالک، مگر وہ کیسے کریں گے؟ یہ تو سر ہم نے سنا تھا کہ پانی پہ جنگیں لڑی جائیں گی، ایسا لگتا ہے یہ تو ہم کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں اب. جی ایسا تو یہ ہمارے بالکل سامنے ہے. پانی بھی ہے اس میں، تیل بھی ہے، اور اس میں سروائیول کی بھی یہ جنگ ہے. اور اس میں جب بقا کی جنگ ہوتی ہے تو پھر جو لڑنے کے لیے زیادہ قربانی یا جو زیادہ پرائس دینے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ جیتتا ہے. ہاں البتہ یہ کہ اس میں یہ چیز ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ ریشنل ایکٹر سے ہمیں اس وقت واسطہ نہیں ہے. جو ریشنل ایکٹر
جب ہم یہ ملٹری لٹریچر میں پڑھتے ہیں تو کاسٹ بینیفٹ ایکویشنز کو دیکھ کے فیصلہ کرنے والے اب نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ریشنل ایکٹر کے طور پہ ایکٹ کر رہے ہیں, وہ آئیڈیولوجیکلی ڈریون ہے. تو کہیں سیمسن آپشنز کی طرف نہ چلے جائیں جو ٹیکٹیکل نیوکس کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر وہ چیز ہوئی تو وہ بہت ہی کیٹاسٹرافک ہوگی, اور اس میں چین اور روس کا کردار آتا ہے کہ وہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں ایز اے ڈسویسو فورس آن دیٹ پروکلیوٹی. اچھا, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.